اب جبکہ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم ہونے کے موضوع پر ہفتے کو مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، فریقین میں آبنائے ہرمز کا معاملہ طے کرنے سے متعلق خلیج برقرار ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے جمعرات کے روز بی بی سی کو بتایا کہ پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالیباف ایرانی مشن کی قیادت کریں گے۔ اسرائیل، جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، ایران کے حمایت یافتہ شیعہ مسلم گروپ حزب اللہ کے خلاف اپنی جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ جمعرات کو اسرائیلی فوج نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ لبنانی دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقوں کو خالی کر دیں۔ لبنان میں حکام کا کہنا ہے کہ بدھ سے اب تک 303 افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز عملاً بند ہے۔ ایرانی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے راستے متعین کر دیے ہیں۔ ایران مبینہ طور پر ٹینکوں سے گزرنے کے لیے فیس بھی وصول کر رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے ساتھ ایسٹر کے موقع پر ماسکو کے وقت کے مطابق ہفتے کے روز شام 4 بجے سے اتوار کے اختتام تک جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ پوٹن نے جنگ میں 32 گھنٹے کے وقفے کا اعلان جمعرات کو کیا۔ اطلاعات کے مطابق صدر نے وزیر دفاع آندرے بیلوسوف اور روسی مسلح افواج کے چیف آف دی جنرل اسٹاف ویلری گیراسیموف کو ہدایت کی کہ مذکورہ دورانیے میں تمام محاذوں پر جنگی سرگرمیاں روک دی جائیں۔ کرملن کو مبینہ طور پر توقع ہے کہ یوکرینی فریق بھی روس کے عمل کی تقلید کرے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی گزشتہ ماہ ایسی ہی تجویز پیش کی تھی۔ جمعے کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا، ہم نے تجویز دی تھی کہ اس سال ایسٹر کی تعطیلات کے دوران جنگ بندی کی جائے اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ زیلنسکی نے مزید کہا، لوگوں کو بلا خوف و خطر ایسٹر منانے اور امن کی جانب حقیقی پیش رفت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے روس سے یہ بھی کہا کہ تعطیلات کے بعد حملے دوبارہ شروع نہ کیے جائیں۔ ایران بھر میں سوگواروں نے جمعرات کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے 40ویں پر یادگاری اجتماعات میں شرکت کی ہے۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوئے تھے۔ ملک کے سرکاری ٹی وی اسٹیشن نے تہران میں لوگوں کو اس گھر کی طرف مارچ کرتے ہوئے دکھایا جہاں خامنائی پر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا۔ اس میں سوگواروں کو ایرانی پرچم اور مرحوم رہنما کی تصویریں اٹھائے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں 2 ہفتے کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے مسلسل حملوں کے سبب لبنان میں متعدد شہریوں کی ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ عام شہریوں کا تحفظ اس کی اولین ترجیح رہی ہے۔ نئی دلی میں مغربی ایشیا کی حالیہ صورتحال پر بین وزارتی بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں امن و استحکام کے تئیں بھارت کے دیرینہ عہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال کافی پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں تقریباً 1000 بھارتی شہری رہ رہے ہیں۔ جناب جیسوال نے یقین دہانی کرائی کہ لبنان میں بھارتی سفارت خانہ تحفظ اور سلامتی کے لیے بھارتی برادری کے قریبی رابطے میں ہے۔ اسرائیلی فوجوں اور حزب اللہ نے لبنان کی سرحد پر آج ایک دوسرے پر حملے کیے۔ ان حملوں سے جنگ بندی کو مستحکم کرنے کے مقصد سے ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے باوجود لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیلی سرحد پر واقع کریات شمونا اور اویویم علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے کہا کہ جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر بھی ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ ایران سمجھوتے میں لبنان شامل نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے، جس سے عالمی جہاز رانی اور تیل کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ اس دوران برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فون کال کے دوران آبنائے ہرمز کے ذریعے کشتیوں کی آمد و رفت کے لیے فوجی صلاحیتوں
اور لاجسٹکس پر تبادلہ خیال کیا۔ جنگ کی شروعات کے بعد سے پہلی بار پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بات چیت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ تعمیری مذاکرات کے لیے تیار ہے بشرطے ایران نیک نیتی کا مظاہرہ کرے۔ جناب وینس نے مذاکرات میں کسی بد نیتی کا مظاہرہ کرنے پر ایران کو خبردار بھی کیا۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان 8 اپریل سے شروع ہوئی جنگ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز سے جہاز رانی کا سلسلہ ہنوز تعطل کا شکار ہے۔ صنعتی جائزوں کے مطابق جہاز رانی کی سرگرمیوں میں بحران سے پہلے کی سطح سے تقریباً 95% کمی آئی ہے۔ جہاز بہت ہی محدود تعداد میں اور ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سخت نگرانی میں گزر رہے ہیں۔ ایران نے صرف انہی جہازوں کو گزرنے کی کھلی چھوٹ دی ہے جن کا تعلق روس اور چین سے ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جنگ بندی کے باوجود جی سی سی ممالک کے ٹینکروں کو ابھی بھی بڑی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ایران نے ٹینکروں کو گزرنے کے لیے ٹرانزٹ چارج متعارف کرائے ہیں جو فی جہاز $20 لاکھ تک ہیں۔ مبینہ طور پر چینی کرنسی یوان میں کچھ ادائیگیوں کی درخواست کی گئی ہے کیونکہ تہران اقتصادی پابندیوں سے منسلک بینکنگ پابندیوں کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ باہری جہازوں کو پیشگی اجازت، جانچ پڑتال اور ایرانی حکام کی زیر نگرانی راستوں سے گزرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لبنان کے شہر نباتی میں وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 12 سرکاری سیکیورٹی افسران جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ بدھ کو اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 357 ہو گئی ہے۔ مغربی افغانستان میں مسلح افراد نے ایک تفریحی مقام پر حملہ کر کے کم از کم 7 افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ صبح رات کے ضلع انجیل میں ہوا۔ فخر، جوش اور ولولے سے بھرپور اسلام آباد عالمی امن کے لیے انتہائی اہم اور تاریخی مذاکرات کی میزبانی کو تیار ہے۔ شہر میں انتہائی خوشی کا سماں ہے اور وہ امید نو کے جذبے سے سرشار ہے جس سے پاکستان کی ثابت قدم، انتھک اور دانش مندانہ سفارتکاری کی کامیابی کی عکاسی ہوتی ہے۔ پورے دارالحکومت میں خیر مقدمی بینرز آویزاں ہیں جن میں عالمی امن کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی قوم اور اس کی قیادت کے خلوص، عزم اور جوش و ولولے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات پاکستانی قیادت کی سنجیدگی اور اصولی ویژن کا ثبوت ہیں۔ یہ مذاکرات ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو بے حد فخر اور خوشی سے سرشار کر دیا ہے۔ ایران کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کر رہے ہیں جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اسلام آباد آمد پر ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے کیا۔ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل تک پہنچنے کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سعودی معزز مہمان کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی عوام اور حکومت ہمیشہ ہر موقع پر اپنے سعودی بھائی بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور یہ مضبوط رشتہ ولی عہد کی قیادت اور سرپرستی میں مزید مستحکم ہوا ہے۔ سعودی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن کے مطابق پاکستان کے ساتھ دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی میں پاکستان کی مؤثر سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے اسلام آباد میں امن مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی اور اس عمل کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے
پاکستان کے مخلصانہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سمیت یورپی اور بین الاقوامی رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی غرض سے جنگ بندی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں پاکستان اور برطانیہ کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی وزیر اعظم کو پاکستان کے سرکاری دورے کی اپنی پرخلوص دعوت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کی میزبانی کو ملک کے لیے بڑے اعزاز کی بات قرار دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ رات قوم سے خطاب میں امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو بھی سراہا، جن کی کاوشوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی اور دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی قیادت آج اسلام آباد میں ملاقات کر رہی ہے اور پاکستان ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے قوم سے بھی اپیل کی کہ وہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیزل کی قیمت میں 135 روپے فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان بھی کیا، جس سے عوام کو خاطر خواہ ریلیف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی نئی قیمت 520 روپے سے کم ہو کر 385 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 378 روپے سے کم ہو کر 366 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک منتقل کرنے اپنے وعدے کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے یہ فائدہ مکمل طور پر عوام کو منتقل نہ کرنے کی تجویز مسترد کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا، خصوصاً جاری گندم کی کٹائی کے سیزن کے دوران زرعی شعبے کو تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے اعلان کردہ مخصوص سبسڈی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں سہ پہر کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 25، پشاور 17، کوئٹہ 12، مظفر آباد 15، گلگت 11 اور مری 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، بارہمولہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور بارش کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، بارہمولہ اور اننت ناگ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ اور شوپیاں 7، جموں 17 اور لیہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مقامی وقت کے مطابق 9 اپریل کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ لبنان میں فائر بندی پاکستان کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی مذاکرات کے مفاہمتی منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ جامع جنگ بندی کے مذاکرات شروع ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا امریکہ مشرق وسطیٰ کے تمام محاذوں بالخصوص لبنان میں فائر بندی کے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل سے لبنان میں اپنی کارروائیوں کو مزید محتاط بنانے کے مطالبے کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا اصرار ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے تک لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ ادھر ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا ایک بیان نشر کیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق کا بھرپور دفاع بھی کرے گا۔ بیان میں واضح طور پر 3 نکات پیش کیے گئے۔ اول، ایران جوہری قوتوں سے جنگی ہرجانہ وصول کرے گا۔ دوم، آبِ ہرمز پر ایران کی نگرانی کو ایک نئے مرحلے تک پہنچایا جائے گا۔ اور سوم، ایران اپنے جائز حقوق سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا اور خطے کی تمام مزاحمتی قوتوں کو ایک متحدہ اکائی کے طور پر دیکھے گا۔ بیان میں خلیجی عرب ریاستوں سے درست جانب کھڑے ہونے کی اپیل کی گئی۔ 9 اپریل کو امریکی حکام نے تصدیق کی کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت اگلے ہفتے واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ میں ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔